تفسیر ابن کثیر سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں ہم. صرف ایک آیت ہے لیکن بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Forbidden to you for food are al-maita, the dead animal. منع کیا گیا، حرام کیا گیا تم پر جو کھانے کی چیزیں اس میں سے ہے مردار جانور. بلڈ خون، the flesh of swine، خنزیر کا گوشت. And that which has been slaughtered as a sacrifice for other than Allah. اللہ کے سوا کسی اور کے مطلب نام سے یا اس کی جگہ کے اوپر اگر اس کا مطلب تم سیکریفائس کیا ہوا ہے تو. اور پھر نیکسٹ ہے and that which has been killed by strangling or by violent blow. اور یا پھر کوئی ایسا جانور جس کے گلے میں پھانسی لگ کے ٹوپا لگ کے مطلب اس کی موت ہوئی ہو، اور یا پھر اس کو کوئی بہت بڑی کوئی مار لگی ہو اور اس سے اس کی موت ہوئی ہو، اور یا پھر بائی ہیڈ لانگ فال یعنی وہ کہیں بلندی سے گرا ہو، اور بائی دا گورنگ آف ہارنز، اور یا پھر کسی اور نے سنگ مار کے اس کو دوسرے جانور نے اس کو سنگ مار دیا ہے، خواہ اس کا خون نکل رہا ہو لیکن پھر بھی وہ نہیں کھا سکتے. And that which has been partly eaten by a wild animal unless you are able to slaughter it before its death. اگر کسی جنگلی جانور نے کسی کا شکار کیا ہے، مطلب سمجھو جو بھی جانور ہم کھا سکتے وہ یعنی ہرن یا نیل گائے ایسا، تو اگر وہ اس نے کھا کے چھوڑ دیا اور وہ بھی زندہ ہے، اس میں جان باقی ہے، تو اس کو تم ذبح کر کے اور پھر اس کو کھا سکتے ہو، لیکن ادروائز وہ اگر ڈیڈ ہو گیا ہے تو نہیں کھا سکتے. اینڈ دیٹ وچ از سیکریفائزڈ یا سلاٹر کیا گیا جس کو آن النصوب یعنی اسٹون آلٹرس، یعنی جو بھی پتھروں کے جیسے پوائنٹڈ ایسے بنا کے، ویسے تو کعبہ شریف میں بھی بہت سارے تھے چاروں طرف، جتنے بھی بت تھے اتنے وہ تھے، اور ایسے مطلب بنا کے رکھتے ہیں تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان لوگ وہ بتاتے کہ بھئی یہاں پر یہ اس کا اسٹون آلٹر ہے اور یہاں پر سیکریفائس کیا جاتا ہے جانور، جس کے بھی سامنے وہ بنا ہوا ہے تو وہ نہیں کھا سکتے. Forbidden also is to make decisions with al-azlam, arrows, all that is fisk, disobedience and sin. حرام یہ بھی ہے کہ تیر کمان کے تھرو، تیروں کے تھرو فیصلہ کرو کہ تیروں پہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں یعنی کہ مطلب فاسق ہے، یہ فاسق پنا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ کی نافرمانی بھی ہے اور ساتھ ہی اندر گناہ بھی ہے، کیونکہ تم تیر کمان سے کیسے فیصلے کرو گے. اور یا تو پھر اس سے ان لوگ ڈویژن بھی کرتے تھے کہ ریفل بھی کرتے تھے، گیملنگ بھی ہوئی. اور پھر ہے دس ڈے دوز ہو بلیوڈ ہیو گیون اپ آل ہوپ آف یور ریلیجن. آج کے دن ان لوگوں نے جو کافر ہیں انہوں نے تمہارے دین کے لیے جو بھی ان کی امیدیں تھی وہ سب ان کی امیدیں یعنی ختم ہو گئی، انہوں نے گیو اپ کر دیا ساری ہوپ. اور سو فیئر دیم ناٹ بٹ فیئر می، تو ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. دس ڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ یور ریلیجن فار یو. آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا. کمپلیٹڈ مائی فیورز اپون یو، میری نعمتوں کو میں نے تم پر تمام کر دیا. اینڈ ہیو چوزن فار یو اسلام ایز یور ریلیجن، اور تمہارے لیے چن لیا ہے میں نے اسلام کو تمہارے دین کے لیے، یعنی تمہاری زندگی کا طریقہ. بٹ ایز فار ہم ہو از فورسڈ بائی سیویئر ہنگر، اور رہی بات اس کی جس کو کہ بہت ہی بھوک سے وہ تڑپ چکا ہے، with no inclination to sin، اس کا گناہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. such can eat these above mentioned animals، اور یہ جتنے بھی حرام کردہ جو جانور تھے پورے، ان میں سے کوئی بھی مطلب کھا سکتا ہے وہ اگر اپنی جان کو بچانا ہے. then surely Allah is oft forgiving most merciful، تو اللہ اس کے لیے بہت معاف کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. the animals that are unlawful to eat، وہ جانور جو حرام ہے کھانے کے لیے. اللہ سے اللہ کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، forbidden to you for food are المیتہ the dead animals، blood یعنی جو مردار جانور ہے مر چکا ہے وہ نہیں، اور خون بھی نہیں، حرام ہے. Allah informs his servants that he forbids consuming the mentioned types of foods. اللہ یہاں پر اپنے بندوں کو خبر دے رہا ہے، اطلاع دے رہا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں جو حرام کیا ہے اللہ نے، جن کا ذکر اللہ نے تمام جو بھی وہ کھانے ہیں اس کا ذکر اللہ نے کر دیا ہے. such as the maita یعنی مرا ہوا جانور، which is the animal that dies before being properly slaughtered or hunted، یعنی وہ جانور جس کو صحیح طریقے سے اگر ذبح نہیں کیا گیا ہے اور اس کا شکار بھی صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا، جیسے شکار کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے. اللہ forbids this type of food due to the harm it causes. اللہ نے اس چیز کو حرام اس لیے کیا ہے اس کھانے کو
کیونکہ اس کے نقصان بہت ہے. اللہ اپنے بندوں کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے. بیکاز آف دا بلڈ دیٹ بیکمس کلاگڈ ان دا وینز آف دا ڈیڈ اینیمل, کیونکہ جو مردار جانور ہے اس کی رگوں کے اندر وہ خون جم جاتا ہے. Therefore the میتا از ہارمفل. تو جو مردار جانور ہے وہ بہت نقصان دہ ہے ریلیجسلی اینڈ فزیکلی, دین کے حساب سے بھی تمہارے جسم کے حساب سے بھی. اینڈ دس از وائی اللہ ہیز پروہیبٹڈ اٹ, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. دا اونلی ایکسیپشن ٹو دس رولنگ از فش. اور اس جو حکم دیا گیا اللہ نے, اس میں صرف ایک ہی چیز ہے جو کہ مچھلی, کیونکہ مچھلی سمندر کے اندر جیسے ہے. فار فش از الاؤڈ, اس کو کوئی ذبح نہیں کرنے کی ضرورت ہے. ایون وین ڈیڈ بائی سلاٹرنگ اور ادروائز, یعنی اس کو تم کو سلاٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سلاٹر کرو یا نہیں کرو تم اس کو کھا سکتے ہو. وہ مر گئی مچھلی تو بھی تم کھا سکتے ہو. مالک ان ہز موطا, یعنی کہ مطلب امام مالک ہیں رحمہ اللہ. آلسو ابو داؤد, الترمذی, النسائی, ابن ماجہ in their Sunan, Ibn Khuzaimah and Ibn Hibban in their Sahihs, all recorded that Abu Huraira radiallahu anhu said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was asked about sea water, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سمندر کے پانی کے لیے. He said, هو الطهور ماؤه الحل میتۃ, its water is pure and its dead are permissible. اس کا پانی پاک ہے اور اس کے اندر جو مردہ ہے, مر چکی ہے مچھلیاں, وہ اس کی اجازت ہے کھانے کی. دا سیم رولنگ اپلائز ٹو لوکسٹ. لوکسٹ جو ہے وہ جو ٹڈی دل جس کو بولتے ہیں, ایز پروون ان حدیث دیٹ وی ول مینشن لیٹر, کہ اس کو آگے ان کا ذکر کیا جائے گا. اللہ اسٹیٹمنٹ والدم یعنی بلڈ, خون. دس ریفرز ٹو فلوئنگ بلڈ, یعنی یہ جو مطلب جو خون نکلتا ہے جسم سے اور بہتا ہے, وہ بہنے والے خون کی بات ہو رہی ہے. اکارڈنگ ٹو ابن عباس اینڈ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم, اینڈ اٹ از سملر ٹو اللہ's other statements. دمم مسفوحن, سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145. سورہ نمبر 6 جو ہے وہ سورہ الانعام ہے. بلڈ پورڈ فورتھ, یعنی وہ خون جو کہ مسفوحہ یعنی آگے بہتا ہے. جو Ibn Abi Hatim recorded that Ibn Abbas was asked about the spleen, and he said, spleen yani tilli. Tilli jo hoti hai na, اس کے لیے پوچھا انہوں نے, تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں یہ چیز کھا سکتے, eat it. They said it is blood. انہوں نے پوچھا کیا یہ خون ہے. He said you are only prohibited blood that was poured forth. تم کو اس خون کے لیے منع کیا گیا ہے جو بہتا ہوا نکلتا ہے. ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ recorded that Ibn Umar رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احل لنا میتتان و دمان فاما المیتتان فالسمک والجراد واما الدمان فالکبد والتحال. We were allowed two dead animals and two kinds of blood. ہم کو اجازت دی گئی تھی دو جو مردار جانور ہیں ان کی کہ وہ کھا سکتے ہیں, اور دو طرح کے خون کی. نمبر 1, as for the two dead animals, they are fish and locust. تو جو مرے ہوئے دو جانور ہیں وہ ہے مچھلی اور مطلب locust یعنی وہ ٹڈی دل. اور پھر نیکسٹ ہے as for the two bloods, تو ہم کو جو دو خون کھانے کی اجازت دی گئی ہے وہ ہے they are liver and spleen, یعنی کہ کلیجی اور تلی. امام احمد بن حنبل, ابن ماجہ, الدارقطنی and al-Bayhaqi also recorded this hadith through عبد الرحمن بن زید بن اسلم who is a weak narrator. یعنی ان سے سب نے یہ لیا تھا حدیث. اللہ اسٹیٹمنٹ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ the flesh of swine, یعنی کہ خنزیر کا گوشت انکلوڈز ڈومیسٹیکیٹڈ اینڈ وائلڈ سوائن, دونوں بھی. ایک تو ڈومیسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں جو پگز ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں, اور ایک ہوتے جنگلی یعنی کہ مطلب جو خنزیر. اینڈ آلسو ریفرز ٹو دا ہول اینیمل, اور وہ پورا جانور یعنی اس کا کوئی حصے کی بات نہیں ہو رہی ہے, پورا جانور انکلوڈنگ اٹس فیٹ, فار اس کی چربی بھی. فار دس از واٹ دا عربز means by لحم اور فلیش, یعنی لحم جو عربی لوگ بولتے ہیں جس کو کہ گوشت کہا جاتا ہے لحم, لیکن اس کا مطلب ہے کہ پورا جانور اس کی چربی کے ساتھ سب کچھ منع ہے اس کا.
Muslim recorded that Buraidah bin al-Husayb al-Aslami said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Mal aiba bin nardashir, faka'annama sabagha yadahu fi lahmil khinzir wa damihi." He who plays nardashir, a game with dice that involves gambling, यानी वो जो तुम मतलब जैसे वो डाइस जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पासे पासे खेलते हैं ना, तो पासे फेंक फेंक के नहीं नंबर आता है, 6 नंबर 2 नंबर ऐसा, तो वो जो उससे खेलते हैं जो लोग, वो जुआ है. Is just like the one who puts his hand in the flesh and blood of swine. तो जो भी ये गेम खेलता है उसका मतलब ये होता है कि उसने इस खिंजीर के यानी पिग के गोश्त में और उसके खून के अंदर हाथ डाला है, यानी जो भी इस तरह का पासे फेंकने वाला जुआ खेलता है. If this is the case with merely touching the flesh and blood of swine, so what about eating and feeding on it? तो अगर सोच लो कि ये चीज कहा गया कि अगर इस तरह से यानी कि उसको टच करना और उसके खून के अंदर हाथ डालना भी इतना हराम है कि जो उसके जो गोश्त में, तो उसका खाना जो है फिर क्या है, वो तो वो बहुत ही हराम है फिर. दिस हदीस इज अ प्रूफ दैट लहम मीन्स द एंटायर बॉडी ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग इट्स फैट. यानी कि लहम का मतलब जो है, अरबी में लहम कहा जाता है गोश्त को, तो वो पूरा जिस्म है, उसमें उसकी चर्बी भी आ गई. It is recorded in the two Sahihs that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, ये दोनों सही में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अल्लाह हर्रम बैल खम्रे वल मैतते वल खिंजीरे वल असनाम. Allah made the trade of alcohol, dead animals, pigs and idols are illegal. अल्लाह ने इन चीजों का कारोबार जो है उसको हराम करार दिया है, और वो है शराब, कोई भी नशे की चीज, शराब, और फिर वो मतलब मुर्दार जानवर, मरे हुए जानवर को ले लेके बेच रहे हैं, और या फिर मतलब पिग्स यानी कि खिंजीर, और आइडल्स इलीगल, इन्हें सबको इलीगल बताया अल्लाह ने. आइडल्स यानी बुतों की जो मतलब बेचते हैं बना के. The people asked, O Allah's messenger, what about the fat of dead animal? कि या रसूल अल्लाह, लोगों ने पूछा कि अगर जो भी जानवर मर जाता है, खिंजीर की बात नहीं हो रही है, कोई और जानवर जो हलाल हैं, तो उनकी चर्बी के बारे में क्या? फॉर इट वॉज यूज्ड फॉर ग्रीसिंग द बोट्स एंड द हाइड्स, यानी चमड़ों को और जो नाव होती है उसको ग्रीस करने के लिए ये जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था. एंड पीपल यूज इट फॉर लैंटर्न्स, और यानी लैंटर्न्स जलाने के लिए जो घर के अंदर. ही सेड ला हुआ हराम, नो इट इज इलीगल, यानी वो भी हराम है. In the Sahih of al-Bukhari, Abu Sufyan narrated that he said to Heraclius, emperor of Rome, यानी रोमन जो एम्परर था हेराक्लियस, उसको हिरकल भी है, अरबी में हिरकल कहते हैं. अबू सुफियान ने बताया कि जो सही बुखारी में है कि ही यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोहिबिटेड अस फ्रॉम ईटिंग डेड एनिमल्स एंड ब्लड, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मतलब हराम किया, मना किया है कि मुर्दार जानवर और उसका खून नहीं खाना है. Allah said, وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, and that which has been slaughtered as a sacrifice for other than Allah. Allah को छोड़कर वो किसी और के नाम पर जब भी मतलब उसकी तुमने मतलब उसको slaughter किया है, sacrifice किया है, वो भी हराम है. Therefore, the animals on which a name other than Allah was mentioned upon slaughtering it is impermissible. Because Allah made it necessary to mention His glorious name upon slaughtering the animal which He created, क्योंकि अल्लाह ने बनाया वो जानवर को. तो जब अल्लाह ने बोला कि मेरा नाम जो है वो लिया जाए उस पर, अल्लाह का जो शानदार जलाली नाम अल्लाह का लिया जाए, क्योंकि अल्लाह उसका खालिक है, अल्लाह ने उस जानवर को बनाया है और इसलिए बनाया कि तुम्हारे खाने के लिए. तो यहाँ पर कहा गया कि जब भी किसी और के नाम पे अगर कोई भी जानवर ज़बा होगा, उसके लिए मना किया गया है, वो नहीं खाना है, और अल्लाह के नाम पर ही अगर वो ज़बा होगा तो ही तुम खा सकते. Whoever does not do so, mentioning other than Allah's name, such as the name of an idol or a false deity or a monument, when slaughtering, he makes this meat unlawful, according to the consensus. और तमाम इस बात पे इजमा है कि अगर जिसने भी अल्लाह का नाम अगर यानी कि नहीं लिया और उसने किसी भी बुत का, किसी झूठे खुदा का, किसी मॉन्यूमेंट का, किसी जो भी चीज कोई ऐसी है बनी हुई उसका नाम लिया, या फिर उसने जब उसको ज़बा किया तो वो जो गोश्त है वो हराम हो गया. अल्लाह स्टेटमेंट, वल मुनखनिकतु
and that which has been killed by strangling. वो जानवर जिसके गले के अंदर फंदा पड़ के वो उससे मर गया, फांसी जैसी, either intentionally जानबूझ के और by mistake या गलती से, such as when an animal moves while restrained, कि जैसे जानवर को बांधा होता है और वो इधर से उधर अगर वो मूव करता है, and dies by strangulation because of its struggling, क्योंकि वो अंदर जो जद्दोजहद कर रहा होता है उससे अगर कहीं वो गोल फिर गया और उससे और टूपा टाइट हो गया और टाइट हुआ, दिस एनिमल इज ऑल्सो अनलॉफुल टू ईट. अगर वो उससे मौत हो गई उसकी, वो हराम है खाने के लिए. वल मौकूज़तु, और बाय वायलेंट ब्लो, या फिर किसी को बड़ी जोर की मार लगी या कुछ भी समझो किसी ने उसको बहुत मारा है तो वो भी नहीं. दिस रिफर्स टू द एनिमल दैट इज हिट विद अ हैवी ऑब्जेक्ट अंटिल इट डाइज, कि किसी तुमने वजनी कोई चीज से उसको मारा हो या उसको मार लगी हो और वो उससे मर गया, वो भी नहीं. इब्ने अब्बास एंड सेवरल अदर्स सेड इट इज एनिमल दैट इज हिट विद अ स्टाफ अंटिल इट डाइज, कि किसी ने लकड़ी से भी अगर मार के उसको मार दिया तो भी. Qatada said the people of Jahiliyyah used to strike the animal with sticks and when it died they would eat it. जहालत के दौर में लोग लकड़ी से जानवर को मारते थे, मार के उसको मार डालते थे, फिर खाते थे उसको. It is recorded in the Sahih that Adi bin Hatim radiyallahu anhu said, I asked, O Allah's Messenger, Ya Rasulullah, I use the rod for hunting and catch game with it. He replied. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा रमैता बिल मेराज़ फखज़क फकुलहु व इन असाब बअरदिही फइन्नमा हुवा वक़ीदु फला तअकुलहु. If the game is hit by its sharp edge, यानी उसकी पॉइंटेड जो हिस्सा है जहां लोहे का है, उससे अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसकी शार्प एज अगर उसको लगी और उससे वो जैसे कट गया है और तो फिर वो तुम उसको खा सकते हो. बट इफ इट इज हिट बाय इट्स ब्रॉड साइड, मगर उसकी जो चौड़ी साइड है पीछे की, उससे अगर उसको मार लग के वो मर गया, डू नॉट ईट इट, उसको मत खाओ. फॉर इट हैज बीन बीटन टू डेथ. इसका मतलब ये है कि तुम उसको मार के उसको मतलब मार डाला गया है. Therefore the Prophet made a distinction between killing the animal with the sharp edge of an arrow or a hunting stick, यानी एक हंटिंग स्टिक होती है उससे भी, और या फिर मतलब जो भी एरो है जिसके शार्प पॉइंटेड एज है लोहे की. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दोनों को मतलब साफ तौर पे यानी उसको बयान किया कि जो जानवर को मारा गया है उसकी शार्प एज से और हंटिंग स्टिक के भी शार्प एज से, तो इट्स एंड रेंडर्ड इट लॉफुल, उसको हलाल करार दिया. एंड व्हाट इज किल्ड बाय द ब्रॉड साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट and rendered it unlawful because it was beaten to death. और उसकी चौड़ी साइड से अगर उसको मारा गया जानवर को, और तो वो हराम है क्योंकि उसको मार के मार दिया गया. There is a consensus among the scholars of fiqh on this subject. तो इसके ऊपर इजमा है मतलब कि वल मुतरद्दियतु वो है और बाय हेडलॉन्ग फॉल, कि जो सर के बल या मतलब बड़ी ऊंचाई से बुलंदी से गिरे. An animal that falls headlong from a high place and dies as a result, it is also prohibited. कि कोई किसी बुलंदी से अगर गिरता है तो फिर जानवर और वो मर जाता है तो वो भी हराम है. Ali bin Abi Talha reported that Ibn Abbas said that an animal that dies by a headlong fall is that which falls from a mountain. पहाड़ पर से गिर गया समझो, तो वो भी, और वो उससे मर गया. Qatada said that it is the animal that falls in a well. ये वो जानवर है कि जो कुएं में गिर गया हो. As-Suddi said that it is the animal that falls from a mountain or in a well. कि as-Suddi जो उनका कहना है कि ये जानवर वो है जो पहाड़ से गिरा हो या कुएं में भी गिरा हो. One natihatu, or by the goring of horns, the animal that dies by being gorged by another animal. यानी वो जो दूसरे जानवर ने उसको सींग से मार दिया आपने. It is also prohibited, वो भी हराम है. Even if the horn opens a flesh wound, चाहे उसका जैसे ऐसा जख्म खुल गया है कि जैसे वो जो खुला जख्म जो होता है, and it bleeds to death, और उसमें से खून निकल रहा है, या from its neck या उसके गले पे अगर समझो लगा है और गले पे से खून निकल रहा है तो भी वो हराम है. Allah statement, वमा अकल सबो, and that which has been partly eaten by a wild animal, और वो जानवर जिसका कुछ हिस्सा एक जंगली जानवर ने खा लिया है, refers to the animal that was attacked by a lion, leopard, tiger, wolf or dog. Then the wild beast eats a part of it and it dies because of that.
کہ اگر وہ جانور جس کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، شیر، چیتا اور مطلب دوسرے طرح کے مطلب جو ہے نا چیتا اور بھیڑیا اور مطلب جو جنگل کے جو کتے ہوتے ہیں وہ، تو اس طرح سے کسی بھی جنگلی جانور نے اگر اس کے اوپر حملہ کیا ہے اور اس کا کچھ حصہ کھایا اور وہ اسی سے مر گیا تو وہ نہیں، وہ حرام ہے. دس ٹائپ از آلسو پروہیبیٹڈ ایون اف دا اینیمل بلیڈ ٹو ڈیتھ فرام اٹس نیک. چاہے اس کے گلے سے ہی جانور جو ہے وہ اس کا خون بہا اور اس کی موت ہو گئی تو بھی. دیر از آلسو کنسنسس آن دس رولنگ، اور اس حکم کے لیے بھی تمام سب کا اجماع ہے. ڈیورنگ دا ٹائم آف جاہلیہ، جہالت کے دور کی بات، the people used to eat the sheep, camel or cow that were partly eaten by a wild animal. کہ جہالت کے دور میں لوگ جو ہے جنگلی جانور نے اگر کھایا ہے، یعنی کہ بھیڑ، بکری اور اونٹ اور گائے، تو وہ لوگ اس کو کھاتے تھے. اللہ prohibited this practice for the believers. اللہ مومنوں کو اس کے لیے منع کیا ہے، یہ حرام ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ الا ما زکیتم، یہ زکی تم وہی جو ذبح کرنا، unless you are able to slaughter it. اگر تم نے اس کو سلاٹر کیا، تم نے اس کو ذبح کیا تو ہی before it dies، اس کے مرنے سے پہلے due to the causes mentioned above. یہ سارے جو وجوہات پورے اوپر جن کا ذکر کیا گیا. This part of the ayah is connected to والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع، یہ تمام کنڈیشن. اینڈ دیٹ وچ ہیز بین کلڈ بائی اسٹرینگلنگ اور بائی وائلنٹ بلو اور بائی ہیڈ لانگ فال اور بائی دا گورنگ آف ہارنس اینڈ دیٹ وچ ہیز بین پارٹلی ایٹن بائی وائلڈ اینیمل. یعنی کہ جو پھانسی کا پھندا گلے میں لگ کے ٹوپا آ کے مر جائے، کوئی بہت زور کی مار لگنے سے مر جائے، اوپر سے بلندی سے گر کے، یا کسی دوسرے جانور نے سنگ مارا، اور یا پھر کسی جنگلی جانور نے اس کا کچھ حصہ کھا لیا ہے، وہ جانور کو تم نہیں کھا سکتے، حرام ہے. علی بن ابی طلحہ reported that ابن عباس commented on Allah's statement الا ما زکیتم unless you are able to slaughter it، کہ جب تک کہ اگر تم اس کو ذبح نہ کر سکو، ذبح کرتے ہو تو unless you are able to slaughter the animal, the case is mentioned in the ayah while it is still alive, then eat it for it was properly slaughtered. اگر یہ تمام جو بیان کیا گیا آیت کے اندر، یہ تمام کیسز اگر ہیں، تو اگر اس میں اگر جانور زندہ ہے، اس کو تم نے پراپرلی جیسے کہ کیا جاتا ہے ذبح ویسے کیا تم نے، تو تم کھا سکتے ہو. سملر واز رپورٹڈ فرام سعید بن جبیر، الحسن البصری، السدی، ان سب نے بھی یہ کہا. ابن جریر ریکارڈڈ دیٹ علی رضی اللہ عنہ may Allah be pleased with him said, if you are able to slaughter the animal that has been hit by a violent blow or by a headlong fall or by the gorging of horns while it still moves a foot or a leg, then eat from its meat. کہ اگر وہ جانور جس کو یعنی پھانسی لگ کے یعنی اس سے وہ بھی ہو گئی، سوری نہیں یہاں پر if you are able to slaughter the animal that has been hit by violent blow، ہاں جس کو بہت زور کی مار لگی ہو، اور یا پھر جس کے مطلب جو بلندی سے گرا ہو، یا جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ سے مارا ہو، لیکن وہ ابھی اس کا ہاتھ یا پیر جو بھی ہے، اس کا مطلب وہ جو پیر ویر جو بھی ہے اس کے وہ ہلا رہا ہے، یعنی وہ زندہ ہے، تو اس کو تم نے اگر اس کو کیا ذبح then eat from its meat. حضرت علی کی حدیث ہے. Similar was reported from Tawus, Al-Hasan, Qatada, Ubayd bin Umair, Ad-Dahak and several others that if the animal that is being slaughtered still moves، کہ اگر جو جانور جس کو کہ تم نے ذبح کیا اور وہ پھر بھی مطلب ہل رہا ہے، thus demonstrating that it is still alive while slaughtering، تو تم جب اس کو ذبیحہ کر رہے ہو اس کا تبھی وہ ہل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، then it is lawful، تو وہ حلال ہے. The two Sahihs recorded that Rafi bin Khadij said, I asked, O Allah's Messenger, we fear that we may meet our enemy tomorrow and we have no knives. Could we slaughter the animals with reeds? تو بولے یا رسول اللہ، اگر ہمیں یہ خوف ہے کہ کل ہم کو ہمارے دشمن کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہمارے پاس تو چھریاں بھی نہیں ہیں، تو کیا ہم اپنے جانور کو مطلب ریڈس جو ہوتی ہے نا، وہ سمجھ لو ایک بانسری کی طرح، یا ایک ایسا پلانٹ ہے پتلا لمبا ٹال، اور تو اس سے ہم کر سکتے ہیں کیا اس کو سلاٹر؟ دا پروفٹ سیڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُورِ.
حدثوكم عن ذلك أما السن فعزم وأما الظفور فمدى الحبشة. You can use what makes blood flow. تم کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہو جس سے کہ خون بہے. And you can eat what is slaughtered with the name of Allah. اور جس چیز کو بھی تم نے ذبح کیا ہے اور وہ اللہ کا نام اس پہ لیا ہے. But do not use teeth. دانت سے نہیں کرنا. اور کلوز یا وہ پنجے جو ہے اس سے مت کرنا in slaughtering. I will tell you why. میں تمہیں بتاؤں گا کیوں. As for teeth, کیونکہ دانتوں سے نہیں کرنا, they are bones, کیونکہ وہ ہڈیاں ہیں. And claws are used by Ethiopians. اور حبشی لوگ جو ہے وہ ایسے پنجے جو ہوتے ہیں اس کے ناخون ہوتے ہیں اس سے slaughtering کرتے ہیں. They use that for slaughtering. Ethiopians. تو اس لیے مت کرنا یہ. اللہ said next. وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُوبِ. And that which is sacrificed on النُّصُوب. اور کسی بھی مطلب آلٹر کے جو ہے نا مطلب سٹون آلٹرز اور اس طرح کے جہاں بنے ہوئے ہوتے ہیں, اگر وہاں پر کوئی چیز کو مطلب سیکریفائس کیا ہے اس کی قربانی تو وہ نہیں کھا سکتے. نصوب اور سٹون آلٹرز that were erected around the Kaaba as Mujahid and Ibn Jurayj stated. ان سب نے بھی کہا کہ کعبہ کے چاروں طرف بھی ایسے سٹون آلٹرز بنے ہوئے تھے. ابن جریج said there were 360 نصوب around the Kaaba, یعنی 360 تھے ایسے نصوب that the Arabs used to slaughter in front of during the time of Jahiliyyah. جہالت کے دور میں وہ تمام جو بھی بت تھے ان کے سامنے وہ بنے ہوئے تھے وہ جو آلٹر, اور اسی کے اوپر وہ لوگ مطلب جانور کو ذبح کرتے تھے. They used to sprinkle the animals that came to the Kaaba with the blood of slaughtered animal. یعنی جس کو بھی انہوں نے مطلب وہاں پر جس کو بھی ذبح کیا ہے جس بھی جانور کو, تو کیا کرتے تھے کہ جو بھی جانور دوسرے آتے تھے نا ان پہ وہ جانور کا خون چھڑکتے تھے جو بھی کعبہ کی طرف کعبہ میں آتے تھے. whose meat they cut to pieces, اور پھر وہ اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے بنا دیتے تھے بڑے بڑے and placed on the altars, اور پھر وہ بت کے سامنے جو آلٹر بنا ہوا اسی کے اوپر وہ گوشت کو رکھ دیتے تھے. اللہ forbade this practice for the believers. اللہ نے یہ چیز کی منع کیا ہے, مومنوں کو منع کیا. He also forbade them from eating the meat of animals that were slaughtered in the vicinity of the nusub. اگر اس کے آس پاس بھی اگر اس کے علاقے میں اس کے ایریے میں بھی اگر وہاں پر بھی اگر کوئی جانور کو کاٹا ہے تو بھی اللہ نے منع کیا ہے, مت کھاؤ اس کو. Even if Allah's name was mentioned on these animals. اگر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہے تو بھی when they were slaughtered. تو اگر ان کو ذبح کرتے ٹائم اللہ کا نام بھی لیا گیا لیکن وہ جس جگہ کے اوپر کیا گیا, میں نے بتایا نا جیسے کہ کسی استھان پر, کسی بت کے سامنے, کسی قبر, کسی مزار, کسی درگاہ, کہیں پر بھی, کیوں تم وہاں جا کے کر کیوں رہے ہو؟ چاہے اللہ کا نام لے رہے ہو, بولیں گے تو یہی لوگ کہ نہیں ہم تو اللہ کا نام لے رہے ہیں نا, ہم تو کسی کا نام نہیں لے رہے. نہیں, تم اللہ کا نام لے رہے ہو لیکن تم نے جس جگہ کے وہاں پر کیا وہی شرک ہے, اسی لیے وہ حرام ہے, نہیں کھانے کا. تو سوچ لو کہ جب بھی کوئی لوگ جو بھی چیزیں کرتے ہیں, جو بھی جس کے لیے بولتے ہیں یہ تو اللہ کے نام سے ہم کر رہے ہیں, خواہ وہ کنڈے ہوں یا کوئی بھی چیزیں ہوں جو کہ مسلمان لوگ کر رہے ہوتے, سنی بھی کر رہے ہوتے, تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کی منائی ہے. اللہ کا نام لے کے بھی کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو اس فکس ڈے پہ, کیوں کر رہے ہو وہ فلاں تھے, وہ فلاں نے غوث پاک, یہ وہ کیوں کرتے؟ تو جب وہ چیز کر رہے تو بس وہ حرام ہے, وہ حرام ہے, وہ حرام ہے, نہیں کھانا ہے وہ, چاہے وہ کھیر پوری کیوں نہ ہو, حلوے مانڈے کیوں نہ ہو. Even if Allah's name was mentioned on these animals when they were slaughtered. اللہ کا نام بھی اگر لیا گیا ہے تو بھی, because it is a type of shirk, کیونکہ وہ ایک طرح کا شرک ہے, اور شرک ہی ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. That Allah and His messengers have forbidden, حرام کیا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. The prohibition of using al-azlam for decision making. اور پھر فیصلہ یعنی کوئی چیز کا تم کو ڈیسیجن کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے تو تم الازلام کرتے ہو, الازلام کا استعمال کرتے ہو یعنی تیر. اللہ said وَأَن تَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. Forbidden also is to make decisions with al-azlam. الازلام سے بھی تم جو فیصلے کرتے ہو وہ بھی غلط ہے, حرام ہے. The ayah commands, O believers, you are forbidden to use al-azlam, arrows, for decision making. تم کو کوئی بھی چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو تم وہ جو تیر کا جو استعمال کرتے ہو وہ حرام ہے اے مومنو. which was a practice of the Arabs during the time of Jahiliyyah. یہ عربوں کی پریکٹس تھی جہالت کے دور کی. They would use 3 arrows. 3 arrow استعمال کرتے تھے وہ, جس پہ لکھا ہوتا تھا one with the word do, کرو, written on it. Another that said do not, مت کرو.
while the third does not say anything. اور تیسرے پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے. Some of them would write on the first arrow, my Lord commanded me. میرے رب نے مجھے اس کا حکم کیا ہے. And my Lord forbade me. میرے رب نے اس کے لیے منع کیا ہے. On the second arrow. And the third one, they would not write anything on the third arrow. اور تیسرا ایرو جو تو خالی تھا. If the blank arrow was picked, لیکن اگر کسی کے ہاتھ میں وہ بلینک والا ایرو آ گیا, the person would keep trying until the arrow that says do or do not was picked. یعنی اس کو اب وہ لیتے ہی جانا پڑے گا بار بار, وہ پیسے دینے پڑتے پتہ نہیں کیا. And the person would implement the command that he picked. تو جو بھی اس کو ایرو ملا اب وہ اس کا حکم جو اس کے پر لکھا ہوا ہے وہ وہی کرے گا.